الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جب کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے دن کی برکات نصیب فرمائے اور مالک کریم ہم سب کے حال پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آج کا دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ عزوجل آج رات ذہنی آزمائش، ہمارے مدنی چینل کا شاندار جاندار زبردست سلسلہ ذہنی آزمائش، اس کا آج فائنل بھی ہے، اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اس میں بھی شرکت کی نیت فرما لیجئے۔ بہرحال آج ہم سلسلے کے اندر جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا، عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ خاندان چشت اہل بہشت کے عظیم پیشوا ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے مبارک در سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر پاک پتن شریف میں حضرت بابا صاحب خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مرشد بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج انشاءاللہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے، اور ان کی مبارک صفات اور ان کا مبارک زندگی گزارنے کا انداز، اس کے مطابق ہم بھی اپنے زندگی کے شب و روز بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ مالک کریم ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور اولیاء کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ والوں کی جو خصوصیات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، مالک کریم ہمیں ان میں سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، اور الحمدللہ نسخے بھی بتاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد خلیل الطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے، نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے، اور آج بھی انشاءاللہ آپ کو ایک پریکٹیکل گھریلو علاج یہ بتایا جائے گا۔ مالک کریم آپ سب کو سلامت رکھے، صحتیں عطا فرمائے، عافیتیں عطا فرمائے۔ ابتدا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم کے پاک کلام سے، یعنی تلاوت کلام پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعلیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. تلاوت کلام پاک کے بعد ہم سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ حضرت شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا سبحان کلام. اللہ. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، کیا بات. سبحان میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. ارشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہوتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دم اضطراب مجھ کو، دم اضطراب مجھ کو جو خیال
چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، دم اضطراب مجھ کو، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے، تو انہیں سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پہ پیار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں، نافعاں کے ڈھنگ جانو، نافعاں کے ڈھنگ جانو، نہ مجھے پکار آئے، نافعاں کے ڈھنگ جانو، نہ مجھے پکار آئے، نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا،
حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے، مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرہانے، وہ اگر میرے سرہانے تمہیں اعتذار آئے، وہ اگر میرے سرہانے تمہیں اعتذار آئے، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے، یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم، جسے لینے ہوں دو عالم، وہ امیدوار آئے، تیرے صدقے جائے شاہ، یہ تیرا ذلیل منگتا، تیرے در پہ بھیک لینے سبھی شہر یار آئے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے در میں اس سے زائد، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے شمار آئے، نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے شمار آئے، گلے خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں،
خلد لے کے زاہد میں خار طیبہ دے دوں، گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں، میرے پھول مجھ کو دیجئے، میرے پھول مجھ کو دیجئے، بڑے ہوشیار آئے، میرے پھول مجھ کو دیجئے، بڑے ہوشیار آئے، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، بس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل، بس انتظار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے۔ چلیے ماشاءاللہ استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ایک پیارا کلام سنا ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذکر سے ہماری زبانوں کو تر رکھے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد سے ہمارے سینے کو اللہ تعالی معمور رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو اپنایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار اپنے عمل سے فرمایا، آج دیکھیے ان کے وصال کے بعد، کئی سال گزر جانے کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی آج ان کے ذکر خیر ہو رہے ہیں، ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک مبارک ہستی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ہند میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے، جو زیارت گاہ ہر خاص و عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی محبت بھی عطا فرمائے۔ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ چشتی بھی ہیں، اتاری بھی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ سے ہی آج ہم گفتگو کا آغاز کیے لیتے ہیں۔ آپ کے سلسلے کے، آپ کا سلسلہ بھی ہے، ہمارا سلسلہ بھی ہے، سارے سلسلے ہمارے ہیں، سارے اولیاء ہمارے ہیں۔ اللہ والوں سے پیار ہونا چاہیے، اور یہ محبت، یہ پیار اللہ والوں سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ، اور اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو ارشاد حضور ابتدا میں کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا سعادت مندوں کا طریقہ اور سعادت مندی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برکات بھی ذکر فرمائیں، فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کے لیے کفارہ ہوا کرتا ہے۔
نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو اولیاء اعظام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک تسلسل کے ساتھ عادت کریمہ ہے اللہ پاک کی کہ مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں اللہ کے نیک بندے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا رہا۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے خلق کثیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں متوجہ فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ نے لوگوں کو نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی تاریخ ولادت میں کثیر اختلاف ہے۔ 569 جو ہے وہ بعض علماء نے بیان فرمائی ہے کہ 569 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ نام میں بھی بعض نے اب قطب الدین بختیار کاکی 569 ہجری میں، جی جی ٹھیک ہے، تو قطب الدین جو ہے بعض نے یہ لکھا کہ آپ کا نام تھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا نام بختیار تھا، بعد میں قطب الدین جو ہے وہ لقب کے ساتھ ملحق ہو گیا نام اور قطب الدین بختیار کاکی ہو گیا۔ یہ بھی ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بختیار کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس لیے آپ کے نام کا حصہ جو ہے وہ قطب الدین کے ساتھ بختیار لگا۔ صدقے جان حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت سید کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو حسینی سادات سے آپ کا تعلق ہے۔ والدہ زہد و تقوی کی پیکر، اور والد جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، یہ کوئی خاص حکمت ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرورش کا اہتمام اور انصرام اس انداز میں فرماتا ہے کہ اکثر و بیشتر اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہے علماء و اولیاء کی جنہوں نے یتیمی کے اندر زندگی گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ لوگ خلق خدا ان کی طرف رجوع کرتی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ مادرزاد ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت اور دین اسلام کی جو محبت اور الفت تھی ابتدا ہی سے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کی جو والدہ تھیں وہ 15 سپاروں کی حافظہ تھیں جو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتی رہتی تھی، اور آپ کے متعلق جو ہے اس بات کو سبع سنابل میں دیگر اور آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس وقت گھر کا گھر جو تھا وہ سارے کا سارا نور سے منور ہو گیا۔ آپ کی والدہ آدھی رات کے بعد جو ہے آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، اور والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید سورج نکل آیا ہے، ایسی روشنی ہو گئی ہے، لیکن ارشاد فرماتی ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ اللہ تبارک یہ نور وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے بیٹے کے دل کے اندر اس سر کو رکھے گا، اس نور کو رکھے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار یہاں حافظ صاحب ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے دیکھیں کیسی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات حسنین کریمین، آپ سید بھی ہیں، اور حضرات حسنین کریمین کی مبارک سیرت میں اگر دیکھا جائے تو یہ واقعات علماء سیر نے بیان فرمائے ہیں کہ رات کے وقت میں آپ کے چہرے کی روشنی سے جو وہ جگہ ہوتی تھی وہ منور ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی حضرات حسنین کریمین کا فیضان ملا حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، فیضان تو وہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے اور 4 دن ہوئی، یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے کہ وہ اس عمر کو خاص کرتے ہیں ایک تقریب بسم اللہ کے لیے، رسم بسم اللہ کے لیے، بسم اللہ خانی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ اولیاء کرام میں رائج ہے، اللہ کے نیک بندوں میں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنی نواسی کی جو ہے وہ تقریب بسم اللہ فرمائی تھی۔ تو یوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی تقریب بسم اللہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس عمر مبارک کو پہنچے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی تشریف لائے. تو جب آپ نے ابتدا کرنا چاہی جی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا، الہام ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کہ ٹھہرو، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی اللہ علیہ اللہ وہ تشریف لاتے ہیں، وہ پڑھائیں گے. واہ تو فرماتے ہیں ان کا انتظار ہوا. ادھر ان کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو القاء فرمایا کہ آپ وہاں پہنچیے، میرا ایک نیک بندہ ہے، اسے بسم اللہ خوانی کروانی ہے. ارشاد فرماتے ادھر انتظار ہوا، ادھر آپ تشریف لائے حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ نے آ کے فرمایا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سے، بیٹا پڑھو، بچپن ہے چھوٹا سا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پوری، پھر پہلا سپارہ سورہ بقرہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 15 سپارے آپ نے اسی طرح مسلسل پڑھ دیے. سنا اللہ اللہ. ہاں ہاں ہاں. آپ نے فرمایا بیٹا اور پڑھو. ارشاد فرمایا کہ میری، آپ نے عرض کی بزرگوں کی بارگاہ میں کہ میری والدہ 15 سپارے کی حافظ تھیں اور وہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتی تھی. میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، والدہ کی وہ تلاوت سن سن کے میں 15 سپارے کا حافظ ہو گیا. سبحان اللہ. گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ والدہ کے تلاوت قرآن کرنے کی برکت سے ان کو بھی قرآن کریم کی جو نورانیت ہے وہ ملی اور یہ وہ پارے ان کو یاد ہو گئے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ صاحب اس بات کو تو آج جو جدید سائنس ہے وہ بھی پروو کر رہی ہے کہ آپ اگر ماں میتھمیٹکس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے تو اولاد کے اندر بھی وہی گیٹس آئیں گے. اس چیز کو آج سائنس بیان کر رہی ہے، پروو کر رہی ہے. اللہ اکبر. سائنس کیا بتائے گی، کیا پروو کرے گی، کیا بتائے گی. اللہ والوں کے جو انداز ہوتے ہیں وہ نرالے ہوتے ہیں، اور جو اسپرچول پاور ہے اس کا پھر ایک معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. تو والدین دیکھیں حافظ صاحب، اگر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں دیکھا جائے تو ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کو دیکھیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو بھی یہ جو مائیں ہیں نا جی، ان کا ایک عظیم کردار رہا. بالکل آپ دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت میں ماں کا کردار، جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے، اس میں ماں کا کردار. حضرت بابا صاحب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مبارک انداز، ان کی جو ہے وہ آپ دیکھیں حیات مبارکہ، تو اس میں بھی ماں کی تربیت کا انداز. تو اس کو آپ کس طریقے سے لیں گے؟ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر اس کو اگر ایک طریقے سے دیکھیں تو آپ کیسے دیکھیں گے، کیسے ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ سلمان بھائی، دیکھا جائے تو بچے کا اکثر وقت بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ گزرتا ہے، اور ابتدا کے جو چند سال ہیں وہ تو والد کی اتنی صحبت اسے نصیب نہیں ہوتی جتنی والدہ کی. اسی لیے والدہ کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے. اس اعتبار سے بھی والدہ کی تربیت کی بے حد اہمیت ہے کہ والدہ کا جو انداز ہوگا، والدہ جس انداز میں زندگی گزارنے والی ہوگی، بلکہ دنیا میں آنے سے قبل کے جو چند ماہ ہوتے ہیں اس پر بھی والدہ کی جو سوچ ہے، فکر ہے، جو اس کی حرکات و سکنات ہیں، اس کا بڑا کثرت کے ساتھ اثر ہوا کرتا ہے. اگر والدہ ان ایام میں تلاوت قرآن کرنے والی ہے اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر خیر پڑھنے والی اور تلاوت قرآن، نماز، دیگر جو عبادات ہیں اس کی طرف اس کا ذہن ہوگا تو یقیناً وہ عادات بچے کے اندر آئیں گی. اور دنیا میں آنے کے بعد بھی بچہ اس بات کا جو ہے وہ متحمل ہوتا ہے. دیکھیے حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بار، آپ کی سیرت طیبہ میں ہے، ایک بار آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی جان، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. فرائض پر کتنی پابندی ہوگی. عرض کرتے ہیں کہ میں نے کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں کی. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں نے بھی کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا. تو جب والدہ ایسی زہد و تقوی کی پیکر ہوگی، جہاں سے ایسا جو ہے وہ درس ملتا ہوگا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہی دیکھ لیجئے کہ والدہ کتنی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے والی ہیں اور اس کی برکت، اس کا اثر کیسے ظاہر ہوا. ابتدا ہی سے جو ہے وہ بچہ تلاوت قرآن کا ذوق و شوق ہے اور اللہ کریم نے اسے اتنے سپارے حفظ کی سعادت بھی عطا فرمائی. تو اس اعتبار سے ماؤں کا
بڑا کردار ہے، اہم کردار ہے بچے کی تربیت کے اندر، تو اس لیے ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور یہ معاشرے کے اندر باتیں رائج بھی ہیں کہ والدہ جو ہے جس طرح کی حرکات و سکنات، جس طرح کی عادات اس کی ہوں گی، وہ بہت ساری بچے کے اندر جو ہے وہ آیا کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے بچوں کو اس انداز میں، والدہ کو چاہیے کہ وہ توجہ دے کہ جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ، بہت سارے اسلامی بھی ایسے ہوں گے، خود ہمیں جو مطلب شروع میں رات میں سونے سے پہلے والدہ جو ہوتی ہیں عام طور پر ان کی عادت ہوتی ہے سونے سے پہلے بچے کو جو ہے وہ کلمہ شریف یاد کروا دیا، کوئی بات سنا دی، وہ بچپن کی یاد کی ہوئی چیزیں آج تک الحمدللہ مجھے بھی یاد ہے۔ میری والدہ کا بھی یہ طریقہ رہا کہ رات کو سونے سے پہلے مجھے کلمہ شریف 6 کلمے مجھے میری والدہ نے یاد کروائے ابتدا سے، اور اسی طرح اور بہت ساری دعائیں۔ اب جو میرے بچے کی والدہ ہے وہ الحمدللہ اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے، جو سونے سے پہلے جو ہے وہ جو دعائیں، اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کلمہ شریف جو اس کو یاد کروایا الحمدللہ یاد ہے۔ تو یوں والدہ کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے بچے کی تربیت کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں، یقیناً جس نے ابتدا میں بچے کی تربیت اچھی کی تو آگے چل کر وہ والدین کے لیے وہ بچہ نیک نامی کا باعث بنتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ماں دی گود ہے درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوثے سکلین بندا ہے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ والدہ کا جو ایک کردار ہے یہ بڑا اہم کردار ہے۔ آج اچھا یوں یہ ایسا نہیں ہے کہ والدہ کوئی جو ہے وہ نیک اور پارسا ہونا چاہیے، باپ بھلے جو مرضی کرتا رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ والدہ کو بھی اچھے اعمال اور اچھا کردار اپنانا ہوگا، اور والد کو بھی اچھے اعمال اور اچھا کردار اپنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ چاہے یار میری اولاد تو بدماش ہونی چاہیے، میرا بچہ تو چھٹا ہوا بدماش ہو پورے محلے کے اندر، اور چرچا ہو، ادھر گالیاں دے، ادھر لڑائی کرے، ادھر مار کٹائی کرے، اس کو لتاڑے، اس کو پچھاڑے، اس کو گرائے، اس کو لٹائے۔ ایسی اولاد کی تمنا تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہوگا کہ میرا بچہ ہو، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے اعمال اچھے ہوں، اور دنیا میں بھی میرے لیے فائدہ مند ہو، آخرت میں بھی میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اچھا آخرت کی سوچ تو جن کی ہوتی ہے سو ہوتی ہے، ورنہ کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہو، ہمیں کما کر دے، ہمیں کھلائے، ہمارا خیال رکھے، ہمارا احساس کرے، نیک اولاد ہو، ہماری بدنامی کا باعث نہ بنے۔ یہ تو تقریباً سب کا ذہن ہوتا ہی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری قبر و آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور حقیقت میں ایسٹ اولاد وہی ہے جو قبر و آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ تو اس کو اولاد کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں خود بھی اچھا بننا پڑے گا۔ اولاد کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال، اپنے کردار کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ ہم فلمیں دیکھیں، ہمارا بچہ تہجد پڑھنے والا ہو تو اللہ جو ہے وہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء والا معاملہ جو ہے وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ایز یوزل اگر دیکھا جائے تو جو ہم دیکھیں گے بچہ بھی وہی دیکھے گا، جو ہم کریں گے بچہ بھی وہی کرے گا۔ تو میں اگر گالیاں دوں اور میرا بچہ جو ہے وہ آپ جناب سے گفتگو کرے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر آپ جو ہے وہ غور فرما لیں۔ یا ہم جو ہے وہ گانے سننے والا ہو، ہم گانے سننے والے ہوں، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ نعت رسول مقبول سننے والا ہو، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، اس پر غور کی حاجت ہے۔ بہرحال والدین کو بھی اپنے اعمال اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانا ہوگا، اولاد کو بھی انشاءاللہ پھر آگے اس کی تربیت ملے گی، اور یہ ساری الحمدللہ چیزیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھر پر آ کر ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ہم ان کی جو ہے وہ ہم ان کے ملفوظات کو سننے والے بنیں، مدنی مذاکرے سننے والے، دیکھنے والے، اپنی اولاد کو دکھانے والے، خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے والے، اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے والے۔ ابھی 23، 24، 25 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے دن جو ہیں یہ آ رہے ہیں، تو خصوصی طور پر امیر سنت نے فرمایا ہے کہ ایک مدنی کام 23، 24، 25 مارچ جمعہ ہفتہ اتوار، ایک مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ۔ خود سفر کریں، اور اگر آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا جو حقیقی بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا نہیں،
جو حقیقی بیٹا ہے اگر وہ 10 سال کی عمر کا ہے تو اس کو بھی ساتھ لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاق و کردار کو بہتر فرمائے. جملہ میں بھی کہنا چاہوں گا، ارشاد. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میری اولاد جو ہے وہ چھٹا ہوا بدماش بنے محلے کا. اسی طریقے سے کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ جناب میرا بچہ جھوٹ بولنے والا ہو. منع کرتے نا، سب منع کرتے، صحیح. لیکن بات وہی تربیت کی آ جاتی ہے کہ گھر پر کوئی آیا شخص اور جناب والد صاحب نے نہیں ملنا اس سے، فرض کر لیجئے وہ قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہی جو ہے بچہ جس کو ابھی تربیت دی تھی اور لیکچر دیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، اس نے آ کے پیغام پہنچایا والد صاحب کو کہ جی آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے، تو والد صاحب نے کیا کہنا آگے سے؟ نہیں ملنا. تو بیٹا جا کے بول دو والد صاحب گھر پر نہیں ہے. تو آپ نے لاکھ اپنی زبان سے یہ لیکچر دیا ہو کہ بیٹا جھوٹ بولنا بچہ بھی جا کے پھر شاہ صاحب یہی کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. یوں بھی ہو جاتا. اور پھر جب اس نے یہ تربیت لے لی تو اس کے بعد پھر وہ آگے آپ پر بھی تو اپلائی کرے گا نا. ایک دفعہ اس نے یہ جھوٹ کی یوں تربیت لے لی تو صرف ادھر ہی جا کے نہیں بولے گا کہ ابو گھر پر نہیں ہے، پھر بعد میں جب اس کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو پھر آپ کے اوپر بھی وہ یہی فارمولہ اپلائی کرے گا. تو صرف زبان سے تربیت نہیں ہوتی، کردار سے بھی تربیت ہوتی ہے، اور پھر جب کردار سے تربیت ہوتی ہے تو وہی بات پھر امام حسین جیسے لال ہمارے سامنے دنیا کے اندر ظاہر ہوا کرتے. مدینہ ماشاءاللہ. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. موضوع ہمارا چل رہا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے. میں یہ چاہوں گا وقار بھائی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں اولیاء کرام کے حوالے سے. الحمدللہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. جی. آج ہم یہاں جمع ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یہ اتنے احباب یہاں پر جمع ہیں اور بے شمار لوگ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے. آخر کیا سبب ہے کہ آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں؟ برسوں گزر گئے نا، تقریباً 5ویں صدی ہجری کی جو ہماری بات ہوئی، آپ بزرگ ہیں، برسا برس گزر گئے انہیں دنیا سے پردہ کیے ہوئے. اور جبکہ دور تو ایسا چل رہا ہے کہ والد جس کے باقاعدہ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے احسان ہوتے ہیں، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بعد اس کی اپنی اولاد بھی اسے یاد نہیں کر رہی ہوتی. ایسی بات لوگوں کو پھر توفیق بھی نہیں مل رہی ہوتی کہ جناب اس کی قبر پر ہی چلے جائیں. جی. جبکہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برسا برس گزر گئے. اللہ اکبر. ذاتی خاندانی تعلق نہ میرا کوئی آپ کا بنتا ہے، نہ کوئی معاشی طور پر کوئی فوائد ہمیں ان سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. جی. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں دوست کو. تو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست. اب بقیہ فضائل سب اپنی جگہ. میں تو سمجھتا ہوں بس اتنا کافی ہے کہ کسی کو اللہ کی دوستی مل جائے. صحیح. بھئی وہ اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کے دوستوں سے بھی محبت ہے. سبحان اللہ. یہ سیدھا سا فارمولہ ہے. ہم جو ولیوں کی بات کرتے ہیں، ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو سبب اس کا اتنا ہی ہوا کرتا ہے کہ چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت کرتا ہے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں. کوئی یہ تو کہتا رہے کہ جناب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے ولیوں سے محبت نہ رکھے تو پھر اس کا یہ دعویٰ بھی بڑا مشتبہ ہو جاتا ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے آپ اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں رکھتے؟ ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہوئے آپ کی زبان نہیں لڑکھڑاتی. تو سوچنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے، سمجھ لیجیے یہ اصولی سی بات ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتا ہے، جو ان کی تعریف کرتا ہے، جو ان کی تعریف سن کر، ان کی کرامات اور شان سن کر خوش ہوتا ہے، حقیقت میں وہی اللہ سے محبت رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ کے ولیوں سے بھی محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو محب محبوب کا ذکر کیے بغیر گویا اس کے دل کو چین ہی نہیں آیا کرتا. ماشاءاللہ. ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، لہٰذا ان کی ذکر کی محفلیں بھی سجایا کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں. اور اس کو یوں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ہم آخر ان اللہ کے ولیوں کا ذکر کیوں نہ کریں جب خود رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں
ان اولیاء کے فضائل کو بیان فرماتا۔ جب رب ان کا ذکر کرے، جب رب ان کی بات کرے، جب رب ان کی شان بیان کرے تو ہم رب کے بندے ہیں، ہم ضرور ان اولیاء کا ذکر کریں گے اور ان کی شان کو بیان کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی یہ اولیاء کی شان، اولیاء کا ذکر، اولیاء کا مقام کہاں قرآن میں، کہاں اللہ نے بیان کیا ہے؟ تو سورہ یونس اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے اپنے ان ولیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو، الا ان، خبردار سن لو، بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ کتنی بڑی مقام، کتنا بڑا شان، کتنی بڑی شان خود رب کائنات قرآن مجید میں ان ولیوں کی بیان فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم یہ بات کہیں کہ خود رب کائنات نے ولیوں کے رتبے کا خطبہ پڑھا، ولیوں کے رتبے کا خطبہ بیان کیا، یعنی ان کی شان بیان کی ہے، بیان کیا ہے۔ رتبے کا خطبہ تو اگر کریں گے اس کا تو یہ جملہ شاید وہ محل غور ہو جائے گا، لیکن چلیں بہرحال اپنے مدنی پھول بیان فرمائیں۔ بات یہی ہے، مختصر بات اگر اس کو لے کر آئیں وہ یہی ہے کہ اولیاء کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، جیسے شاہ صاحب نے ماشاءاللہ آیات بھی پڑھی ہیں۔ آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہمارے سید وقار اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ، مدنی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، آج پہلی بار ہمارے ساتھ آن ایئر مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں۔ ماشاءاللہ شاہ جی، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہم مزید فزید ثم مزید۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء سے محبت عطا فرمائے، اور ان کے جو انداز ہوتے ہیں یہ یہی ہوتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خشیت، عشق مصطفیٰ، اور پھر ہجر و فلاق مصطفیٰ میں جو ان کی کیفیات ہوا کرتی ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ ہم ان سے اسی لیے محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ میٹر سلو کرنے کا تعویذ دینے والا بندہ وہ کیا ہوگا، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ سچ اور جھوٹ یہ الگ الگ ہے، سچ اور جھوٹ کی مکسنگ نہیں ہو سکتی، دن اور رات کو نہیں ملایا جا سکتا، سفید کو اور کالے کو ایک مقام پر مطلب ایک نہیں بنایا جا سکتا۔ سفید سفید ہے، بلیک وائٹ وائٹ ہے، بلیک بلیک ہے، دن دن ہے، رات رات ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے۔ اولیاء اولیاء ہیں، اور جو مطلب اولیاء نہیں ہیں وہ اولیاء نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطانی چرخے میں اگر کوئی بندہ لگا ہوا ہے تو وہ اپنے ہی اسی درگے میں ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں اولیاء کرام کی اللہ تبارک و تعالی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ ادب بڑی بات ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اللہ بچائے۔ خالد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ولیوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، الحمدللہ عز و جل۔ شاہ صاحب نے اس کو بیان فرمایا ہے، لیکن میں یہ بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ والوں سے پیار اللہ عز و جل کے لیے ہی ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں کریں گے کہ ہم اس اللہ والے سے تو پیار کریں گے، اس اللہ والے سے پیار نہیں کریں گے۔ جس طرح چشتی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا سارے سلسلے ہمارے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل یہ ہم کو امیر اہل سنت نے جو ہمیں ذہن عطا فرمایا کہ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ اللہ والوں کی محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی خود لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں رب العالمین میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے، فرشتوں سنو، رب اس سے محبت فرماتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آیا یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔
इसी तरह एक मरतबा हज़रत सैयदुना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ख़त लिखा और उसमें लिखा कि हज़रत मैं आपकी बारगाह में हाज़िरी देना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब पहले इनको दिल्ली भेज चुके थे, लेकिन वो एक मोहब्बत मुर्शिद मुलाकात का तकाजा करती है। तो जब ये लिखकर भेजा कि हज़रत मैं आपकी बारगाह में हाज़िरी देना चाहता हूँ और आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, कदम बोसी की शर्फ हासिल करना चाहता हूँ, तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया जो रूहानी ताल्लुक़ होता है उसमें बोधे मकानी का कोई एतबार नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, हमारा रूहानी ताल्लुक़ है, अब चाहे ज़माने कितने दूर हो जाएं, मकान कितने दूर हो जाएं, अल्लाह तबारक व ताला जिन बंदों को चुन लेता है अपने वली बनाने के तौर पर, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब चाहे उसको 1000 साल गुजर जाएं, आइंदा भी हज़ारों साल गुजर जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जिन बंदों को चुना हुआ है उनकी मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में रखेगा। लेकिन एक बात मज़ीद यहाँ अर्ज़ करनी ज़रूरी समझता हूँ कि रखेगा भी उन्हीं के दिल में जिनको मुंतखब फरमाया होगा। हर बंदे के दिल में अल्लाह तबारक व ताला वली की मोहब्बत नहीं रखेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें औलिया की मोहब्बत भी अता फरमाए, इनका प्यार भी अता फरमाए। ये खानकाही निज़ाम और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस तरह अपने पास आने वालों की मुरीदीन की तरबियत करते हैं, ये एक अंदाज़ बड़ा प्यारा है। हज़रत सैयदुना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ानी चाहिए हज़रत सैयदुना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, तो वो जो आगे मामला हुआ चिश्ती साहब ने माशाअल्लाह बयान फरमाया। लेकिन उसके बाद हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाजा साहब के हवाले किया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, और फरमाई आप ही का मुरीद है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप इसे रखें। आपने उन्हें रखा और तरबियत फरमाई। जब हज़रत सैयदुना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक उम्र 17 बरस की हुई, तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि मुझे मुतवातिर 40 रातों तक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। अल्लाह अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोइनुद्दीन ये कुतुबुद्दीन हमारा महबूब है, अल्लाह अकबर, तुम अपनी खिलाफत इसे अता फरमाओ और दिल्ली भेज दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली से आए थे और बिस्मिल्लाह पढ़ा कर गए थे। हाय हाय हाय, यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख्वाब में तशरीफ़ लाकर इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह अल्लाह, कि अपनी खिलाफत भी इन्हें अता फरमा और दिल्ली भी भेज दो। वाह वाह वाह, हम देखते हैं कि बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन तो कसीर मुजाहदात करवाते हैं, कई उम्रें हो जाती हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, ऐसे थोड़ी खिलाफत मतलब रेडियो की तरह बढ़ती हैं। ठीक, वो तो बड़ा आजमा कर और बड़ी तरबियत करने के बाद, तज़किया करने के बाद दी जाती है। लेकिन कुछ औलिया ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के ऐसे चुनीदा होते हैं, जिस तरह बचपन का एक मामला बयान हुआ, अल्लाह तबारक व ताला उनके दिल को वैसे ही पाक रखता है। सुभान अल्लाह, वो बड़े मुसफ़ा और मुजल्ला कल्ब वाले होते हैं। अल्लाह अकबर, तो हज़रत सैयदुना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपकी उम्र शरीफ 17 बरस की ही थी कि आपको खिलाफत अता फरमा दी क्या बात, और फरमाया अब आप दिल्ली चले जाए। क्या बात, जब आप दिल्ली गए, वहाँ हज़रत सैयदुना हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाब देखते हैं कि एक सूरज निकला है और उसने तमाम आलम को मुनव्वर कर दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ी हैरत में होते हैं कि ये क्या मामला है। सुबह उठते हैं तो अपने दोस्तों से एक ख्वाब बयान करते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है और एक सूरज निकला है और वो मेरे घर आया है। दोस्त कुछ राय देते हैं, फिर सैयदुना हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद बयान करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और मेरे घर में क़याम फरमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये जो सारी रोशनी हो रही है पूरे आलम में, इसकी वजह यह है कि यकीनन आने वाला बंदा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बहुत बड़ा मकाम रखता है, और अल्लाह वालों के जो मकाम होते हैं ये अपने नूर मार्फत से दुनिया को मुनव्वर कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, यूं चमकते हैं चमकने वाले, सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर, सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। और हम तो ये कहेंगे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सैयदुना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बगदाद में चमकाया है, बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को यहाँ चमकाया है, इसी तरह हम दुआ करते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह।
کیا پیارا ذکر خیر فرمایا ہے. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اولیاء کی ہسٹری ہے، یہ ان کی سیرت ہے، اور یہ ان کے مبارک انداز ہیں جو آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مبارک خصوصیات میں سے حصہ نصیب فرمائے. ہمارا بھی اللہ تبارک و تعالی دل صاف کرے، اور ہمارا دل بھی اللہ تبارک و تعالی روشن فرمائے. اور دل صاف اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں گے، اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں گے، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں گے، اپنے آپ کو کینہ مسلم سے بچائیں گے، اور جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے اپنے دل کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل پھر دل کے اندر ایمان کی حلاوت بھی پائیں گے. اللہ نصیب فرمائے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. ذکر خواجہ صاحب ہو رہا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک ہے. اللہ کریم ہمیں ان کی توجہ اور ان کی نظر بھی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں مالک و مولا ہم سب کا بیڑا پار فرمائے. آئیے آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پنجاب کے شہر سنیوٹ عزیزی کابینہ ڈویژن بغدادی علاقہ فیضان عطار سے محمد طیب عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آگ صلی علی کہتے کہتے جاری ہے، اور سلمان بھائی سے عرض ہے کہ آپ جیسا کہ شروع میں ذہنی آزمائش سلسلہ کے فائنل کی دعوت دے رہے تھے، تو آپ سے عرض ہے کہ سیزن 8 میں تو آپ جلوہ فرما تھے ذہنی آزمائش کے مقابلوں کے اندر، لیکن اس بار سیزن 9 میں آپ کو نہیں دیکھا جا سکا ذہنی آزمائش سلسلے میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اور ایک عبد الخلیل بھائی سے عرض ہے کہ وہ ہمیں وہ کلام سنا دے جو انہوں نے امیر اہل سنت کی شان میں منقبت لکھی ہے، وہ اگر ہمیں سنا دی جائے تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی، آج اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا کال کرنا مرحبا. خلیل بھائی آج یہ راز کھل جائے گا کہ آپ نے کون سی منقبت لکھی ہے. میں بھی انتظار میں ہوں آپ کیا جواب دیتے ہیں، آپ کے جواب کا منتظر ہوں. بہرحال آپ نے فرمایا حضور سیزن 8 میں بحیثیت ٹیم تو کسی اس میں شامل نہیں تھا، بہرحال ایک سلسلہ رہتا تھا آمد کا. تو اب بھی میں نے سلسلہ ذہنی آزمائش الحمدللہ دیکھا ہے، اور سیٹ پر آ کر ہی بندہ جو ہے شمولیت اختیار کرے یہ ضروری نہیں ہوتا. ہر وقت بندہ شخصیت بن کے ایک جگہ پر بیٹھا رہے، یا شخصیت نہ بنے کہیں بیٹھا رہے اور پھر مطلب اس طرح، تو یہ بھی ہر جگہ پر بھی وہ نہیں ہونا چاہیے. آج فائنل ہے انشاءاللہ، آج بھی شرکت کرنے کی نیت ہے. پہلے بھی شرکت کی ہے، اور لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں ویسی شرکت نہیں کی. شرکت بہرحال ہے بھی اور رہے گی بھی انشاءاللہ عز و جل. شرکت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرکت حصی ہوتی ہے، ایک شرکت معنوی ہوتی ہے. تو شرکت معنوی بہرحال ضرور رہی ہے. اب یہ حصی معنوی کیا ہوتا ہے درس نظامی کریں گے تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے آپ انشاءاللہ. اور میں اپنی اس بات پر دلائل بھی پیش کر سکتا ہوں جن کی ابھی بہرحال حاجت نہیں ہے، وضاحت جتنی عرض کر دیا وہ کافی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا جی. محمد عمران عطاری تحصیل سہیوال ضلع سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی سے عرض ہے کسی ایسے دیوانے کا واقعہ کو سنا دیں جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو اور اس کی مدینہ شریف حاضری ہو گئی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا بات کر دی ہے جی آپ نے. اللہ اکبر. یہ واقعات سنے ہیں ہم نے، پر حضور بلاتے ہیں تو بس پھر جانے والے جاتے ہیں، اور بس یہی ہے. امیر سنت نے عاشقان رسول کی 130 حکایات ہیں، 130 یا 135 130 حکایات اس کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں. اور نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی حضور بلا ہی لیتے ہیں. وہ بڑے کریم ہیں، اللہ نصیب فرمائے. جی. میرے بچے کو پورے جسم کے بہت دانے نکل گئے ہیں، اور منہ کے اوپر بھی، چہرے کے اوپر، سارے کے اوپر. علاج عطا فرما دیں. اللہ تبارک آپ کے بچے کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی ارشاد فرمائیں. پہلے منقبت والا بھی سوال کا جواب دیں اور ان کو بھی کچھ ارشاد فرمائیں. منقبت کا تو مجھے کچھ ایسا یاد نہیں ہے کہ کوئی لکھی ہو. بہرحال یہ جو کلام پڑھا جاتا ہے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، یہ الفاظ میں نے کچھ جوڑے ہیں. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ، کیا بات ہے جی. صحیح. اور دوسرا وہ جو جنہوں نے فرمایا کہ آگے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد جاوید اشرفی عطاری ہند گجرات پالیتانہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، خلیل بھائی اور تمام مبلغین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو جمعہ مبارک ہو. خلیل بھائی کی بارگاہ میں ایک علاج کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ آواز کو اچھی بنانے کے لیے، گلا صاف رکھنے کے لیے اور بلغم کو دور کرنے کے لیے کوئی علاج عطا فرما دیجیے. اللہ اللہ. مرحبا جی.
محمد ذکرالدین اتاری پاتور اکولا ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے مدینہ مدینہ ہے۔ ماشاء اللہ اس میں پیارے پیارے قاری خلیل اتاری صاحب کی آمد مرحبا۔ اللہ کریم قاری خلیل اتاری صاحب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے منقبت امیر اہل سنت سنا دیجیے۔ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد۔ مدینہ مدینہ مرحبا ماشاء اللہ۔ جی میں محمد عبداللہ اتاری برے والا سے بات کر رہا ہوں۔ آج خلیل بھائی کو سلسلے میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میری ہمشیرہ برش کی بیماری ہے، کوئی روحانی علاج اور وظیفہ بتا دیں۔ اللہ شفا عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ جی محمود احمد اتاری ہند کے شہر مینڈر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور پابندی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ سلیمان بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیا جائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ مرحبا، یہ تو حضور آپ نے سنا دیا ہے اور کیا خوب سنایا ہے ماشاءاللہ۔ جی میرا نام عبد الرحمان ہے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مجھے کوئی کھانسی کا ٹوٹکا بتا دو۔ کس کا؟ کھانسی کا؟ اللہ اکبر، الفاظ تھوڑے سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے اور اگر ادا کیے جائیں تو سمجھنے میں، اس طرح علاج کی جو بات ہوتی ہے تو اس میں قدر آسانی رہتی ہے۔ تو کھانسی اور پھانسی یہ ایک طرح کا لگتا ہے، میں تو تھوڑا پریشان ہی ہو گیا تھا، لیکن چلیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ہند کے اندور شہر سے اختر رضا اتاری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بیروبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، مرحبا۔ جی آپ کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے، اور خلیل بھائی سے یہ التماس ہے کہ انہوں نے جوڑوں کے درد کے لیے کچھ چیزیں بتائی تھیں، تو ان کی مقدار جو ہے نا وہ مہربانی فرما کر دوبارہ بتا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آج بھی جو ہم دکھانے جا رہے ہیں، علاج دکھانے جا رہے ہیں آج، وہ بھی اسی تعلق سے غالباً۔ جی وہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے جو عرض کیا تھا، وہ اس کی مقدار جو ہے ہم وزن ہے، ایک جیسا وزن ہوگا، اور وہ چیزیں تھیں کہ اسکن نا گوری، سرنجان شیری، گوند پھلائی، اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے دو چیزیں اور تھیں۔ ٹھیک ہے جی جی کشت شیری یہ بھی تھا اس کے اندر، تو اس طرح ان تمام کا وزن جو ہے ایک جیسا ہوگا۔ ٹھیک جی میرا نام سلمان علی اتاری ہے اور میں منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے نعت خوانوں حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے خلیل بھائی، اس طرز میں سنائیں جو انہوں نے پڑھی ہے، تو کیا ہی بات ہے جی۔ بہرحال چلیں کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے دانوں کا جو بتایا تھا، چیزیں کس طرح استعمال کرنا ہے، طریقہ بتا دیں۔ یہ پتہ نہیں جی کیا آپ نے فرمایا ہے، یہ مجمل سا ایک میسیج ہے، تو اس کو تفصیلاً اگر بیان کرتے فرماتے تو شاید اس کا جواب دینا قدر آسان ہوتا۔ شیخ بلال بھائی ہیں ملتان سے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ حمزہ والا سے میسیج ہے، خلیل بھائی سے پوچھنا ہے کہ سورۃ اللیل کتنی بار پڑھنی ہے، اور یہ کس حوالے سے بتایا تھا یہ بھی خلیل بھائی جانتے ہیں۔ 41 بار پڑھنی ہے، 41، ٹھیک ہے، اور یہ سرسوں کے تیل پر اس کو دم کرنا ہے، ہر بار بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے جب بھی یہ سورہ مبارک شروع کریں گے، اور سر کے بال اگر جھڑتے ہوں تو اس کا یہ روحانی علاج، روحانی علاج۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا، مدینہ مدینہ۔ یہ ہیں جی
کہاں سے میسیج ہے، شہر کا نام تو نہیں ہے، بہرحال بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ہیں جی دانتوں کو مضبوط کرنے کا کچھ بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی ریحان بھائی ہیں بستی ڈیرہ محمدی فرام ملتان، واہ جی واہ، بڑی مہربانی جی۔ یہ ہیں جی نعت سنا دیں میری الفت مدینے سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ محمد مہران اتاری ہیں ظہیر آباد شہید سے، واہ جی واہ، مہران بن اعجاز خان، مہران خان بن اعجاز خان ظہیر آباد شہید سے، ہمارے عدنان بھائی کے بھائی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں سلسلے کی اپریسیشن بھی کر رہے ہیں، اور سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ نعت خان عارف بھائی کو بھی اپنے سلسلے میں بلایا جائے ضرور انشاءاللہ۔ یہ سنڈے جو آ رہا ہے غالباً یہ یا اس سے نیکسٹ، اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عارف بھائی کا جدول ہوگا۔ نعت خان اسلامی بھائیوں کا، مبلغین کا جدول یہ ایک سسٹمیٹک انداز سے بنتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بہت سارے میسیجز ہیں نعتوں کے لیے بھی، فرمائشیں ہیں، سندھی میں بھی کوئی نعت سنائیں۔ خلیل بھائی آج تو سندھی میں نعت سنانی چاہیے آپ کو، ضرور سنائیں جی۔ اور 23 ایئرز عمر ہے، اور فروخ آباد سے میسیج ہے یورین بہت زیادہ بار بار آتا ہے، اللہ آپ کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی اس پر بھی کچھ بتائیے گا۔ فیضان بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، اپریسیشن کر رہے ہیں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کلام پڑھ لیتے ہیں خلیل بھائی، پھر انشاءاللہ کچھ آپ وہ علاج بتائیے گا، اور اس کے بعد ہم مدنی گلدستہ، بلکہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے، پھر آپ علاج بتائیے گا جی۔ کچھ کلام شامل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پیش بھی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں، پیش بھی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کتابش، اللہ تیرے جسم منور کتابش، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے،
कहूँ तुझे, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। हम फकीरों की लाज भी रखना, हम फकीरों की लाज भी रखना, नाज है हमको आप पर मुर्शिद, नाज है हमको आप पर मुर्शिद, तेरे इस बाग की बहारों को, तेरे इस बाग की बहारों को ना किसी की लगे नजर मुर्शिद, ना किसी की लगे नजर मुर्शिद, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ कलाम भी शामिल किए हैं। अब आपको मद्दी गुलस्ता दिखाते हैं जो आज आपको दिखाना था। जी दिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते का सेगमेंट है घरेलू इलाज। आज हम आपको जोड़ों और कमर के दर्द का इलाज बयान करने जा रहे हैं, और ये सफूफ नहीं बल्कि जोशांदा है। और इस नुस्खे में, घरेलू इलाज में सिर्फ दो चीज़ें हैं, नंबर 1 गुड़ और नंबर 2 मेथी दाना। मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने बहुत ही प्यारे रिसाले मेथी के 50 मदनी फूल, उस रिसाले में आप तहरीर फरमाते हैं, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेथी से शिफा हासिल करो। जो शानदा किस तरह तैयार करना है आइए आपको अर्ज़ करता हूँ। तकरीबन 25 ग्राम गुड़ लेना है और तकरीबन 12 ग्राम जो है अंदाज़न मेथी दाने लेने हैं, और इसको 2 गिलास पानी के अंदर अच्छी तरह उबालें। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो इसको छान कर पी लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जोड़ों और कमर के दर्दों में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसे बेहद मुफीद पाएंगे। और सुबह और शाम 2 मरतबा जो है इसको इस्तेमाल फरमा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आइए अब आपको जोशांदा बनाने का तरीक़ाकार दिखाते हैं। सबसे पहले जो है 2 गिलास पानी हमने इसमें डालना है। इसके बाद अंदाज़न जो है तकरीबन 12 ग्राम जो है मेथी दाना हमने इसमें जोशांदे में डालना है, और तकरीबन 25 ग्राम के आसपास जो है गुड़ हमने इसमें डालना है, और कुछ देर इसको पकाना है। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो उसके बाद इसको छान कर जो है इस्तेमाल करना है। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत।
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جوشاندہ جو ہے بنتے ہوئے دیکھا. اب یہ جوشاندہ جو ہے بننے کے بعد ہمارے سامنے تیار ہے. اسے جو ہے نیم گرم ہونے کا انتظار کیجیے اور پھر اس کو استعمال کیجیے. اور یہ پورا گلاس جو ہے ایک مرتبہ کی خوراک ہے، ایک ہی مرتبہ میں اس کو استعمال کرنا ہے. سردیوں کے موسم میں اس کو آپ دن میں 2 مرتبہ بھی بنا سکتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں جو ہے 1 مرتبہ بھی استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی ہے. اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کتنا آسان سا علاج بتایا ہے. گڑ ہے اور میتھی دانہ ہے، اور اس کو بس ابالنا ہی ہے، جوشاندہ ہی بنانا ہے. اور کیسے بنانا ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں. اللہ پاک سلامتیاں عطا فرمائے اور بیماریوں سے بچائے. اور جن کو جوائنٹ پرابلم ہو، جوڑوں میں درد کا، اور ان کو اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے، اور یورک ایسڈ کے حوالے سے کانشیس ہو جانا چاہیے. اور جو بڑا گوشت ہے اور جو چاول ہیں پھر ان سے تھوڑی احتیاط بھی برت کرنی چاہیے. محتاط سدا سکھی رہتا ہے امیر سنت کا مدنی پھول ہے. اور کیا مدنی پھول ہے، اس پر تو پورا سلسلہ 2 گھنٹے کا ہو سکتا ہے کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے. اس کو مدنی پھول ہو اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ کہاں محتاط سکھی رہے گا وہ بیان کیا جائے تو سلسلہ ایک آرام سے 2 گھنٹے کا گزرے گا اور زبردست سلسلہ ہو جائے گا. بہرحال چلیں کبھی اس کو بھی لیں گے. خلیل بھائی کچھ ناظرین نے آپ سے پوچھا بھی ہے، اس پر بھی ارشاد فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دانے نکل گئے تھے جسم پر، یہ بچے کے لیے پوچھا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ شربت عناب لے لیا جائے. شربت عناب یہ جو ہے دن میں 2-3 مرتبہ جو ہے 1-1 چمچ عمر کے حساب سے جو ہے پلایا جائے مدنی منع کو. انشاءاللہ عز و جل جو ہے جو دانے خارش وغیرہ کے جو بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح سے کھانسی کے حوالے سے جو ہے وہ ٹوٹکا پوچھا گیا ہے. تو 2 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ جو ہے شہد، یہ دونوں کو جو ہے مکس کر لیں، ملا لیں اور اس کو جو ہے چاٹ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل کھانسی کا جو زور ہے اس میں جو ہے فرق آ جائے گا انشاءاللہ، بہتری ہو جائے گی. اسی طرح سے آواز کو بہتر بنانے کے حوالے سے پوچھا گیا. تو اس میں جو ہے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ پرہیز کیا جائے. جو پرہیز کرنے سے جو ہے اس کے فوائد جو ہے زیادہ حاصل ہوتے ہیں. عام طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملیٹھی اگر چوستے رہیں تو اس سے آواز صاف ہوتی ہے، مصری بھی اگر چوسیں تو گلا صاف ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اسی کا صاف ہوگا جس کا پہلے سے صاف ہوگا. اگر پہلے سے صاف ہے تو پھر یہ ملیٹھی مطلب چوسنے کا اور اس طرح مصری کو استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس سے کہتے ہیں کہ گلا وغیرہ صاف ہوتا ہے. اچھا جی. اور اسی طرح سے اگر کولڈ ڈرنک پیتے رہیں گے، پکوڑے بھی کھائیں گے، سموسے بھی کھائیں گے تو کبھی دل کرے گا تو جو ہے وہ آئس کریم بھی کھا لیں گے. تو کبھی نہ موسم کو دیکھنا ہے کہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، بہرحال جو بھی ہے. یا تلی ہوئی چیزیں کھاتے رہیں گے، کبھی برگر کھا لیا تو کبھی پیزا کھا لیا، کبھی کچھ کھا لیا. تو اس سے یہ ہے کہ پھر کہیں کہ ہمارا جو ہے وہ یہ بھی ٹھیک رہے گلا، تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے کھٹی چیزیں بھی گلے پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو کھٹی چیزوں سے، اسی طرح سے جو ہے ٹھنڈی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے. بالخصوص اس وقت کہ جب بلغم ہو، نزلہ ہو، کھانسی ہو، اس وقت جو ہے بعض اوقات آلو اور چاول پر بھی زور ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے گلا بھی ٹھیک رہے. تو یہ مشکل ہے. تو پرہیز جو ہے 100 دوا کی 1 دوا جو ہے پرہیز ہے. اس فارمولے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے کہ دواؤں کی حاجت نہ پڑے. میں نے ویسے ایک بات نوٹ کی ہے حافظ صاحب، لوگ پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں دوائی پر لگتے ہیں پیسے. سستی دوائی کو تو لوگ خاطر میں لاتے ہیں، اس کے بارے میں تو بعض کا ذہن مطلب اس سے کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. وہ ایک بندہ تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے ایک بات بتائی. نے کہا کہ کسی کو پرابلم تھا، اس کا بلڈ بہت تھک تھا، بلڈ جو تھا خون بہت گاڑھا تھا، تو ہارٹ پیشنٹ بھی تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دوائی بتائی، وہ چھوٹی سی گولی تھی، معمولی سی، کہا یہ آپ کھائیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بندہ باہر آیا تو اس نے جو ہے نا وہ بہرحال دوائی نہیں لی. اللہ اس سے کیا ہوگا، اس سے تھوڑی ٹھیک ہوگا، چھوٹی سی معمولی سی گولی بتا دی ہے خون پتلا کرنے کے لیے. اچھا وہ چلا گیا. اب دوبارہ جب آیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے پوچھا وہ آپ نے جو ہے میڈیسن یوز کی؟ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے یوز نہیں کیا. نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ. پھر ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ ایک پرچی لکھی. اس نے کہا کہ یہ گولی وہی جو چھوٹی سی معمولی سی قیمت کی گولی، نے کہا یہ پیس کے اس کو پیسیں
اور اس کو پڑیا میں جو ہے وہ بند کریں، اور ایک پڑیا جو ہے وہ 500 روپے کی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے وہ 5 پڑیاں بنائی تو 5 5 25 2,500 روپے کی، مطلب وہ گولی 2 روپے کی گولی بھی شاید وہ نہیں ہوگی، چلیں بات ہو سکتا ہے 2 روپے کی ہو، لیکن چلیں اتنی معمولی سی قیمت کی تھی، تو وہ 2,500 روپے کی دوائی، ہاں یہ اثر کرے گی۔ اب وہ بندے نے کھائی، دوبارہ بندہ جب آیا تو اس کو افاقہ تھا۔ تو بعض اوقات پرہیز لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے، اس پر پیسے نہیں لگتے، کچھ خام خواہ مطلب بندہ پرہیز کر لے تو یہ پیسے بچا لیں اپنے۔ مشورہ جو دے رہے ہیں خلیل بھائی کہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، تو پرہیز تھوڑی کر لیں، تھوڑے اپنے پیسے بھی بچائیں اور اپنی صحت کا بھی خیال فرمائیں۔ مالک کریم مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار پرہیز کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے خلیل بھائی؟ مزید دانتوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ٹوٹکا پوچھا گیا، تو اس کے لیے کہ پھٹکری جی جو ہے یہ 25 گرام آپ لے لیں، پھٹکری 25 گرام، واہ جی واہ، اور کیکر کی چھال یہ بھی 25 گرام، ٹھیک، 2 چیزیں ہو گئی۔ اور نمبر 3 جو ہے لیمو 1 عدد۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے کہ پھٹکری کو توے پر ڈال کر یا کسی اور برتن میں ڈال کر جو ہے اس کو پگھلا لیں، یعنی اس کو کہتے ہیں کھیل کرنا۔ جب چولہا جلے گا تو یہ بالکل پانی سا بن جائے گا، جب پانی سا بن جائے تو اس پر جو ہے نا وہ لیمو ایک درمیانے سائز کا وہ لے کر جو ہے آپ نچوڑ دیں، اس کا رس جو ہے اس پہ ڈال دیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس چولہا جو ہے وہ بند کر دیں جب اچھی طرح وہ پگھل جائے۔ تو اس کے بعد یہ جو پھٹکری آپ نے کھیل کی ہے، یعنی کہ اس کو پگھلایا ہے، تو اس کا جو ہے نا پاؤڈر سا بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد جو ہے اس سے جو ہے دانتوں کو مانجا جائے، اور دانت میں جب لگائیں تو 5 منٹ کم از کم اس کو دانت میں رہنے دیں اس دوا کو، اور پھر 5 منٹ بعد جو ہے کرنا کیا ہے کہ وہ جو کیکر کی چھال آپ نے لی تھی اس کو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابال لیں۔ ابالنے کے بعد جو ہے چھان لیں، چھاننے کے بعد جو ہے اس سے پھر کلیاں کی جائیں۔ ٹھیک، وہ پہلے صفوف آپ نے استعمال کیا، 5 منٹ آپ کے وہ دانتوں میں رہے، تو اس کے بعد جو ہے اسی پانی سے، کیکر کی چھال والے پانی سے اس کو جوش دے لیں، اس کے بعد اس کو اچھی طرح کلی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل دانت بھی مضبوط ہوں گے۔ اور بالخصوص اگر کوئی دانت ہلتا ہوا دانت بھی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ وہ بھی رک جائے گا۔ مدینہ بڑا پیارا آسان سے علاج بتایا، یہ ہم نے ریکارڈ بھی کر لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم یہ آپ کو برس کے حوالے سے علاج پوچھا تھا، تو اس کے لیے کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنجسورہ، اس کے صفحہ نمبر 180 پر یہ شفائے امراض کے حوالے سے جو ہے ایک درود پاک لکھا ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ موت کے علاوہ ہر چیز میں انشاءاللہ عز و جل ہر مرض میں یہ کام آئے گا۔ تو اس کو لکھ کر جو ہے آپ پانی میں گھول کر بھی پلائیں، اور مریض اس کو چاٹے بھی لکھے ہوئے کو، انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے برس کا مرض ہو یا خواہ کوئی سا بھی مرض ہو انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ان کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مالک کریم کی بارگاہ میں امیر سنت نے ایک استغاثہ کیا، ایک دعا کی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ وہ شعر ہے امیر سنت کا: تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے۔ یعنی جسے مدینے کی محبت میں غم لاحق ہے تو وہ تو اس کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر دنیا کا کوئی غم ہے، اللہ اس سے غم دنیا سے بچا کر کے رکھے۔ آپ صاحب خواجہ صاحب کا ذکر خیر ہو رہا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزید کیا ارشاد فرمائیں؟ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا مبارک معمول یہ تھا، آپ 200 رکعت سے زیادہ روزانہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور ابتدا سے یہ معمول تھا کہ 3000 مرتبہ درود پاک یہ آپ کے معمول میں شامل۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی روزانہ کی بنیاد پر آپ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک بار بعض وجوہات کی بنا پر ایسا ہوا کہ آپ نہ پڑھ سکے، تو آپ کے ایک مرید تھے اور آپ کی بارگاہ میں انہیں بڑا قرب حاصل تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی انہیں،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قطب الدین سے کہنا کہ وہ جو تحفہ 3000 درود کا بھیجا کرتے تھے وہ 3 دن سے مجھ تک نہیں پہنچا. بابا صاحب پڑھ نہ سکے تھے. تو یوں آپ یعنی حضور کی بارگاہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک جو التفات اور قرب اور جو محبت تھی آپ کی, وہ جو درود پاک پڑھنے کا جو آپ کا مزاج تھا کہ نہ پڑھ سکے تو بارگاہ رسالت سے اس پر یوں اس انداز میں جو ہے وہ آپ کو پیغام پہنچا کہ جو تمہارا تحفہ ہوا کرتا تھا وہ نہیں پہنچ رہا, تو آپ نے پھر اس کے لیے اسباب دوبارہ سے کیے. حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا مبارک انداز یہ تھا کہ گھر میں اگرچہ فاقہ ہوا کرتا تھا لیکن مخلوق خدا پر آپ کثرت کے ساتھ خرچ فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. دونوں باتیں حافظ صاحب. ایک طرف تو آپ کا عبادت کرنا, نوافل ادا کرنا, سبحان, درود پاک پڑھنا, یہ عبادت بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ جس پہلو پر آ رہے ہیں وہ بھی ہے. عمومی طور پہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ایک چیز کو لے لیتے ہیں دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, یا دوسری چیز کو لے لیتے ہیں پہلی چیز کو مطلب چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کا معاملہ بعض اوقات لوگ بناتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی طرف ساری اپنی توجہ مبذول رکھیں. دین متین نے ہمیں جو رستے بتائے ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ ان پر چلنا چاہیے, اور جو ہماری بہتری کی باتیں ہیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے ان کو لینا چاہیے. اور درود پاک کے بارے میں جیسے حافظ صاحب نے بتایا, مجھے یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ درود پاک 3000 دفعہ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں محبت بھرا انداز کہ ایرے باج دیوار نہیں بندی دنیا کہیں دی یار نہیں بندی, عشق والیاں دے روزے بندن منکر دی دربار نہیں بندی. کیا بات ہے, اللہ عشق عطا فرمائے حضور کا. جی حافظ صاحب ارشاد. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو غنا کی دولت عطا فرمائی. سخاوت آپ کا امتیازی وصف تھا, اور یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے کہ جو اللہ تبارک تعالی کی جانب سے انہیں ملتا ہے یہ مخلوق خدا پر خرچ کیا کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے, کثرت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا نا, تو آپ خادم سے فرمایا کرتے تھے آج مخلوق خدا کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. اللہ ارشاد کوئی پوچھتا کہ حضرت روزانہ کھانا کھلاتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں, آج پانی کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی اس لیے کہیں کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ رب کی بارگاہ میں کوئی شے صدقہ و خیرات نہ کی. ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کیا جائے, اس لیے آپ مخلوق خدا کو جب کچھ نہ ہوتا تو ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے. اس فرمان میں آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی, رب راضی ہو, رب کی بارگاہ میں ہمارا عمل خیر جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو, پہنچے, اللہ کا بندہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بھی ہو. اللہ اکبر. ہم اپنے آپ پر غور کریں, ہمارا معاملہ کیا ہے. بالکل. تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا مبارک انداز ہے. یہ ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر ہوا کرتے ہیں کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نماز سے, عبادت سے محبت, یہ بھی ان کا مبارک انداز ہوا کرتا ہے, اس پر مواظبت. اور اسی طرح جو نفلی کام ہوتے ہیں, نوافل کی کثرت, یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا مبارک انداز ہوا کرتا ہے. اور یقیناً دین ہمیں ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے کہ بندے کی عبادت بھی ہو, ریاضت بھی ہو, فرائض و واجبات پر بھی عمل ہو, اور سنن و مستحبات پر بھی بندہ کاربند رہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہی مبارک انداز رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے ان کے در سے فیض پایا, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی, آپ کے پیر و مرشد دیکھیے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو درس آپ نے اپنے پیر و مرشد سے حاصل کیا وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. اور وہیں سے حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پھر ان کے خلفاء اور ان سے فیض حاصل کرنے والی جو ایک خلق کثیر ہے, اور کثیر علماء اور کثیر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اولیاء اعظام ہیں, وہ ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اللہ والوں کی تعلیم یہی ہے, دین پر عمل کریں, نیکی کی دعوت دی جائے, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. یہ خود بھی اپنے نفس کی خاطر نہ کسی سے لڑائی جھگڑا لیا کرتے تھے, نہ لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے, اور ان کی مجالس, ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ہر طرح کی آلائشوں سے, ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور صاف ہوا کرتا تھا. اور جو ان کے پاس آیا کرتا تھا یہ اسے بھی زہد و تقوی اور تزکیے ہی کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا.
حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حیات طیبہ میں بھی آپ نے مخلوق خدا کو فیض پہنچایا، اور وصال مبارک کے بعد بھی لوگوں کو آپ کے در سے، آپ کے مزار پر انوار سے فیض ملتا رہا، اللہ والے جاتے رہے اور وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کرامت کے طور پر، حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو والد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، اور یہ اولیاء کے مزاروں پر حاضر ہونا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ اسلام کے اندر جو ہے ایک بڑا وسیع پہلو اور وسیع باب ہے اس کا، احادیث مبارکہ میں پورا باب ہے زیارت قبور کا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، مبارک انداز، کسی کو کس انداز میں نوازتے ہیں، کسی کو کس انداز میں نوازتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں مزار پر گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، فرزند عطا فرمائے گا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پوتے کی جانب اشارہ ہو کہ بیٹے کے ہاں اولاد ہوگی، وہ بھی نسب یعنی اس نسبی تعلق ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے شاید فرما رہے ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے جو دل کے اندر جو خیال آیا تھا اس پر آپ مطلع ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں پوتا نہیں، حقیقی بیٹا اللہ تبارک تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ پھر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر میری ولادت ہوئی، فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یوں کرم فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ پہلے توجہ نہ رہی تو نام ولی اللہ رکھ دیا، لیکن بعد میں جب خیال آیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کے فرمانے کے مطابق میرا نام تبدیل کیا اور قطب الدین احمد نام رکھا۔ تو یوں اللہ تبارک تعالی کے جو نیک بندے ہیں وہ وصال کے بعد بھی فیض پہنچاتے ہیں، اور حیات طیبہ میں جو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے یہ اسے بھی خالی نہیں لوٹایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمہ اللہ کی عبارت مجھے جو ہے وہ یاد آ رہی ہے، اور ان اللہ یوکل ملکن علی قبر الولی فیقضی حوائج الناس فتارۃ یخرج الولی عن قبرہ فیقضی حوائج الناس۔ اللہ اکبر، فیہ ما فیہ۔ چلیں بارہ خالد یہ بتائیں وقار بھائی کہ یہ جو ان کو کاکی کہا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سلمان بھائی، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جو ان کا نام سنتے ہوں گے کہ قطب الدین بختیار کاکی، تو ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو بچے کو عموماً وہ کاکا کاکی وغیرہ بھی بولتے ہیں نا، بچی ہو تو کاکی بول رہے ہوتے ہیں، کاکا، تو اب یہ ان کے نام کے ساتھ کاکی کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک، تو اس کی وضاحت یہ سن لیجئے کہ فارسی میں کاک کہتے ہیں روٹی کو، تو یہ کاکی سے مراد یہ ہوئی کہ روٹی والے گویا۔ صحیح۔ تو اصل میں آپ کی کچھ کرامات کا ظہور اس انداز سے ہوا کہ جس میں غیبی طور پر روٹیوں کا ظہور ہوا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس نسبت سے آپ کو کاکی کہا گیا۔ جب جیسا کہ ہمارے خالد بھائی نے بھی بات کی تھی کہ دہلی میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان کے حکم سے جب آپ تشریف لے کر آئے تو اللہ کے ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، لیکن اس کے بعد جب دہلی میں تشریف لے کر آ رہے ہیں، خلافت لے کر آ رہے ہیں، اور پھر بھی آ کر آپ دہلی میں کسب کے لیے آپ نے ایک نان بائی یعنی روٹی بنانے والے کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ وہاں پر آ کر ملازم ہو گئے، اللہ کے ولی ملازمت کر رہے ہیں اور کسب کر رہے ہیں۔ بہرحال اب وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ قحط کے دن تھے، ان قحط سالی کے دوران جو بادشاہ وقت تھا اس کی طرف سے اس نان بھائی کے یہاں آٹا آیا کہ جناب اس آٹے سے آپ نے روٹی بنانی ہے۔ اب کرنا کچھ ایسا ہوا کہ جناب اس نے سب کچھ تیار کیا اور روٹی کو تندور میں لگایا۔ اب وہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ وہ روٹی لگا کے کوئی سوتا تو نہیں عموماً جا کے، پر وہ سو گیا، روٹی تندور میں اور وہ صاحب سو گئے۔ اب جب وہ صاحب سو گئے تو ساری روٹیوں کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ جل جانی تھی، روٹیاں جل جانا، تو وہ روٹیاں جل گئیں۔ ادھر جب بادشاہ کے کارندے آئے اور آنے کے بعد کہا جی روٹی دو، کا روٹی تو جل گئی۔
اب تو وہ اور غضبناک ہوئے. بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ میاں ایک طرف قحط سالی چل رہی ہے, کھانے کو نہیں ہے, اور تم جناب روٹیاں لگا کے سو رہے ہو اور روٹیاں جلا رہے ہو. تو جناب اسے اس بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اب جب مارنا شروع کیا, زود و کوب کرنا شروع کیا, تو یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی جو اس کے ملازم تھے, انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے ولی تو بندوں پر کرم کرنے والے ہوتے, رحم کرنے والے ہوتے, انہوں نے کہا جناب یہ تو مار رہے ہیں. انہوں نے روک دیا کہ تم کیوں مار رہے ہو؟ کہا جی روٹی چاہیے. روٹی برباد کر دی. کہ روٹی چاہیے نا, لاؤ روٹی میں دیتا ہوں. کاک چاہیے نا, وہ کاک جو تمہارے جل گئے وہ میں تمہیں دیتا ہوں. کہ کیسے دیں گے؟ کہ ادھر آؤ. وہ روٹیاں جو جل گئی تھی, کوئلہ ہو گئی تھیں, ان روٹیوں کو لیا اور اسی تندور میں دوبارہ ڈال دیا. جس تندور سے وہ جل کر کوئلہ ہوئی تھی اسی میں دوبارہ ڈال دیا. اور ڈالنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جب تھوڑی دیر بعد اس اللہ کے ولی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے باہر نکالا تو جل کر کوئلہ ہوئی ہوئی روٹیاں واپس تر و تازہ ہو چکی. اللہ اللہ اللہ, جیسے ابھی ابھی پک کر نکلی ہوں. دنگ رہ گئے. واپس پہنچے, بادشاہ کے حضور پیش ہوئی. جی کیا ہوا؟ کہ ایسے ایسے ہوا, کوئلہ روٹیاں, نان یا کاک دوبارہ سے تر و تازہ ہو گئے. بادشاہ متاثر ہوا, حاضر خدمت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہو گیا. حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں آپ کی دربار میں حاضر ہوں. آپ حاضر فرماتے میں ایک فقیر, تم بادشاہ؟ کا نہیں, آپ فقیر نہیں, آپ تو درویشوں کے بھی سردار ہیں. کیا بات, آپ تو اولیاء کے بھی سردار ہیں. جب وہ عقیدت دیکھتا ہے, عقیدت کام بنا دیا کرتی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. لکھنے والوں نے لکھا, اقتباس الانوار نامی کتاب میں موجود, آپ نے اس بادشاہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی, اللہ اکبر کبیرہ, وہ بادشاہ دیکھتے ہی دیکھتے ولی اللہ بن گیا. یہاں تک کہ ابھی بادشاہ بن کر آیا تھا, اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے. لکھنے والوں نے لکھا کہ اسی وقت ایسا اللہ کا ولی بنا کہ تحت الثری بھی نظر آتی تھی اور عرش بھی نظر آیا. اللہ اللہ اللہ, ایسی اللہ کے ولی نے کرامت عطا فرما دی. اللہ کے ولیوں کی دعائیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں. کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ اللہ کے ولیوں کے انداز ہوا کرتا ہے. تو اس نسبت سے آپ کو کاکی کہنا شروع کر دیا گیا. اور مزید واقعات بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں سے سچی محبت اور ان سے نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. کیا پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اور مالک کریم عطا فرماتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ حدیث قدسی ہے, لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر سوال کرے تو ضرور ضرور, لام تاکید, نون تاکید, سکیلا ڈبل تاکید, اللہ کریم ضرور عطا فرماتا ہے. تو جب ہاتھ اٹھے اور نہ ملے, اللہ اکبر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم کا کرم ہے, فضل ہے, رحمت ہے. اور پھر دوسرا, یہ جلی ہوئی روٹیوں کو جو ہے وہ فریش روٹیوں میں تبدیل کر دینا, یہ ایک کرامت ہے. اور اس پر اگر شیطان کوئی وسوسہ دلوائے تو یاد رکھیے, حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور پلک جھپکنے سے پہلے, مائکرو سیکنڈ سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, بڑی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اللہ والوں کی محبت عطا فرمائے. اور یہ کرامتیں اولیاء کرام کی بالکل حق ہیں, برحق ہیں. صحابہ کرام کی بھی کرامات ہیں. تو ان پر شیطانی وساوس کا شکار ہو کر شیطانی جو ہے وہ معاملات کرنے کی بجائے, یا شیطانی وساوس پالنے اور سسپیشنز پھیلانے کی بجائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولیاء کرام کی برکت سے دعا کی جائے اپنی قبر و آخرت کی بہتری کی, تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ورنہ پھر بندہ شیطان کے مکر و فریب کا ہی شکار ہوگا. اللہ بچائے. خلیل بھائی مائک آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, کچھ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں؟ منقبت کے کچھ اشعار پڑھنے ہیں جیسے آپ موقع. جی, منقبت کے اشعار انشاءاللہ آپ سے آخر میں سنیں گے انشاءاللہ. جی خالد بھائی ارشاد. چند واقعات جو بیان ہوئے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی کچھ مطابقت ہو جائے مزید بزرگان دین سے, اور چند آیات اس کے تناظر میں. مدینہ مدینہ مرحبا. ایک بات یہ بیان کی گئی کہ قبلہ چشتی صاحب نے بیان فرمائی کہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر ٹھنڈا پانی صدقہ کر رہے ہیں. جی, ایک صدقہ کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے, ایک معاشرے میں بھی رائج ہے کہ کبھی تو لائنیں لگا کر تقسیم کر رہے ہیں اور کبھی کچھ دے ہی نہیں رہے. وہ لائنیں لگوانے میں بھی جو انداز ہوتا ہے وہ الگ ہے, لیکن ایک سخاوت کا تو پھر بھی تھوڑا سا ہم اس میں سے حصہ لے لیتے ہیں کہ سخاوت تو کر رہے ہیں نا. اور کبھی
بھئی نہیں ہو رہا کام، صحیح نہیں چل رہا، تو اب بالکل سخاوت ہی بند پڑی ہے. لیکن بزرگوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اور مقصود صرف رضا الہی ہوتا ہے، تو پھر دینے والی چیز نہیں دیکھی جاتی، یہ وہ ذات دیکھی جاتی ہے جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ دے. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا نے ان نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو متقی نیکیاں کرتے ہیں فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. سبحان اللہ. متقیوں کے صدقہ کرنے میں یا سخاوت کرنے میں سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. رضا بھی ہوتی ہے حضور، محبت بھی ہوتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یہیں آ رہا تھا میں، یہیں آ رہا تھا. واہ واہ سبحان. آپ دیکھیں کہ آپ تو حسنی سید ہیں نا جی. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک تعلق ہے، نسبی تعلق ہے. اور وہاں سخاوت کا انداز کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ. جو آ رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے، اور اس کو صدقے کو پذیرائی کیسی ملی ہے؟ رب العالمین نے قرآن کی آیات اس کے مطابقت سے نازل فرمائی اور رہتی دنیا تک یہ صدقہ یاد رکھا جائے. اور ساتھ وہ بات جو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان کی گئی کہ روزانہ 200 رکعت نماز نفل ادا کر رہا ہے. پھر آپ کا ماشاءاللہ مبارک حاشیہ کہ ہم بسا اوقات ایک چیز کو پکڑتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا انداز کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری دے کر اگر دیکھنا چاہیں تو کیا پیارا انداز ہے. ایک جگہ تو رب العالمین جل وعلا نے یہاں صدقے کی تعریف فرمائی ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا وہ آیت کریمہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تفسیرات احمدیہ میں اس کے تحت لکھا ہے کہ ایک محمد الرسول اللہ یا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں بیان ہوا، ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف یہ بیان ہوئی. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے. تفسیرات احمدیہ میں والذین معہ سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک لی گئی. اللہ اللہ اللہ. واہ. اس کے بعد اگلا لفظ ہے، اور ترتیب خلافت کو بھی ذرا دیکھتے جائیں. یہاں والذین معہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بات ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار. صحیح فرمایا تفسیرات احمدیہ میں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے چلیے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل. فرمایا اس سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آگے چلیے ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم انہیں دیکھو گے تو کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی انداز ہم سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھتے ہیں کہ صدقے بھی خوب کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. وہ امیر اہل سنت جو ایک نعرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صرف نیازی نہیں ہیں، ہم نیازی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. مسجد بر و تحریک ہماری ہے انشاءاللہ عز و جل، یہ بھی جاری رہے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے ولیوں سے جو محبت کا ہم دم بھرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. مدینہ مدینہ. اور یہ جو آیت مبارکہ کا جز ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انہی کی آل میں سے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے اللہ والوں کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور ان کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. حضور آپ نے پہلے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اس میں وہ جو ادغام تھا وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے. جیسے سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ٹھیک ہے. تو اس میں یا ہے تو ادغام کا قاعدہ یہاں لگے گا. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء. اسی طرح میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن میں اقلاب نہیں ہے، باقی تینوں پائے جاتے ہیں. اظہار بھی ہے، ادغام بھی ہے اور
اخفا بھی ہے۔ بہرحال اس کو پڑھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے مدنی قاعدہ اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ سیکھ لینا چاہیے اور مشق بھی کر لینی چاہیے۔ اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں ذریعہ دیا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، اس میں آ جانا چاہیے فی سبیل اللہ، فری آف کاسٹ انشاءاللہ۔ جو ہمارے مبلغین دعوت اسلامی ہیں، جو ہمارے قاری صاحبان ہیں، فری آف کاسٹ الحمدللہ مساجد میں اور مختلف جگہوں پر یہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں، اور خالی یہی نہیں سیکھیں گے بلکہ اور بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حروف استعلاء کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، اور پھر ان میں فرق کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ جاننے کا موقع ملے گا۔ قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنے کی سعادت بھی ملے گی۔ تو یہ چلتے چلتے میں نے کہا برسبیل تذکرہ ایک بات ہو جائے۔ گھڑی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 13 منٹ باقی ہیں، 2 کالز لے لیتے ہیں، 1 میسیج لے لیتے ہیں، اور پھر منقبت اور اسٹیٹس نام انشاءاللہ۔ جی محمد عاطف اتاری بات کر رہا ہوں، پنجاب قصور سے۔ میں نے خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ کہ مجھے علاج بتا دیجئے کہ منہ میں جو چھالے ہو جاتے ہیں، طبی علاج کے متعلق بھی کہ رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی خلیل بھائی، میں سوچ رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک سلسلہ ہم الگ سے ہی کر لیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ علاوہ کوئی ایسا سلسلہ ہو نا، اس میں کالز آتی رہیں، خلیل بھائی نسخے بتاتے رہیں، یہ بھی ایک غور ہے، اللہ کرے ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ خلیل بھائی کیا بات ہے، آپ پریشان طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ویسے اولیاء جو ہوتے ہیں یہ دائم الفکر ہی ہوتے ہیں۔ چلیں اللہ آپ کو برکت دے۔ منقبت کی تیاری کر رہا ہوں۔ جی اچھا، منقبت کی تیاری کریں۔ جی مزید میں محمد شفیق اتاری ہند بہار دربھنگا سے عرض کر رہا ہوں، خلیل بھائی کے بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا ہے اور وہ پھوڑا پھوٹتا ہے تو پانی نکلتا ہے، اس کے بارے میں علاج کچھ عرض فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی دے، عافیت دے، تندرستی دے۔ میں ایک میسیج بھی پڑھ لیتا ہوں۔ خلیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو شاندہ بتایا ہے، کیا شوگر والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بتائیے گا۔ اس میں گڑ ہے، چونکہ شوگر والے گڑ استعمال نہیں کرتے تو وہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیگر جو علاج ہے صفوف کی طرح ہم نے بتایا تھا پچھلی دفعہ جو بتایا تھا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو 2 کالز تھیں ان پر بھی کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی اس میں ایک تو یہ منہ کے چھالوں کا عام طور سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ معدے کی گرمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ کسی بھی مختلف کمپنیوں کے جیسے سیرم ملتے ہیں شربت توت سیاہ وغیرہ کے نام سے، مختلف کمپنیوں کے، تو کسی اچھی مستند کمپنی کا جو ہے شربت توت سیاہ لے لیا جائے اور جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، تو دن میں 3-4 مرتبہ اس کو چاٹ لیا جائے، تو کہیں بھی کوئی بھی کمپنی ہو اچھی سی، انہی کے اسی نام سے، انہی شربت توت سیاہ کے نام سے یا اس سے ملتے جلتے نام سے، بہرحال کوئی سیرپ لے لیں تو اس کو دن میں 3-4 مرتبہ جیسے چاٹ لیں، تو اس سے جو ہے منہ کے چھالے جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو برگ ہنا مہندی کے پتے، یہ بھی مٹھی بھر، میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے یہ علاج گھریلو علاج کتاب میں لکھا ہے کہ مٹھی بھر جو ہے برگ ہنا جو ہے وہ لے کر اس کو 1 گلاس کچھ پانی میں اس کو ابال لیا جائے، پھر اس سے کلیاں کی جائیں، تو اس سے بھی جو ہے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھوڑے وغیرہ کے حوالے سے پوچھا ہے، اس میں پچھلے دنوں بھی یہ علاج عرض کیا تھا، خارش ہے، الرجی ہے، پھوڑے ہے، پھنسی ہے، تو اس میں یہ علاج کام آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، تخم بابچی، نمبر 2 سندل سرخ، اور نمبر 3 حلیلہ سیاہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم وزن، یعنی کہ مثال کے طور پہ 100 گرام آپ لے لیں اور صبح و شام 1 چھوٹی چمچ پانی سے لیجئے، انشاءاللہ عز و جل پھوڑے، پھنسی، الرجی، ایگزیما وغیرہ جو جلدی امراض ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، تخم بابچی، سندل سرخ، حلیلہ سیاہ، تمام جو ہے ہم وزن لے لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 10 منٹ باقی ہیں خلیل بھائی، اور 10 منٹ میں آپ نے منقبت بھی سنانی ہے اور استاد اسلام بھی پڑھنا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ صاحب کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، مالک کریم ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیضان کو جاری فرمائے، اور امیر علیہ سنت
جس انداز میں ہمیں اولیاء کرام کی محبت عطا فرما رہے ہیں اور جو انداز بتا رہے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی مبارک اور پیارے اور سنتوں بھرے ادب والے انداز کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ خلیل بھائی منقبت اور پھر ساتھ اسلام انشاءاللہ۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے مل کر منقبت کے جلوہ اشعار پڑھتے ہیں۔ کے ناظرین ہیں جن کے میسیجز جو ہے وہ میں شامل نہیں کر سکا، ان سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بیماروں کے میسیجز بھی ہیں اور کینسر کے پرابلمز بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صحتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ آپ سب کے حال پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ جس بھی دعا کے لیے آپ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ ہمارے حسن بلال مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا بھی شہداد پور سے میسیج ہے، اللہ حضور آپ کو بھی سلامت رکھے۔ معذرت خواہ ہوں آپ کا میسیج بھی شامل نہیں کر سکا، فرمائش بھی پوری نہیں ہو سکے گی تو معافی کا خواستگار ہوں انشاءاللہ۔ پنجابی میں کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے میسیجز میں نیت کرتا ہوں کل ہم زیادہ شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خلیل بھائی منقبت اور پھر صلاۃ والسلام۔ نظر کرم خدا را یا بختیار کا کی نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یا بختیار کا کی منگتا ہوں میں تمہارا، منگتا ہوں میں تمہارا یا بختیار کا کی نظر کرم خدا را۔ ہند الولی کا صدقہ خواجہ ہمیں بھی دے دو، ہند الولی کا صدقہ خواجہ ہمیں بھی دے دو، منگتوں کا تم سہارا، منگتوں کا تم سہارا یا بختیار کا کی نظر کرم خدا را۔ جنت کی جیسے خوشبو در سے تمہارے مہکے، جنت کی جیسے خوشبو در سے تمہارے مہکے، جنت کی جیسے خوشبو
اب کر دیجئے کرم اب ہے غم زدوں کا نعرہ یا بختیار کا کی چاروں طرف اندھیرا ہے مشکلوں نے گھیرا چمکے گا کب ستارہ چمکے گا کب ستارہ یا بختیار کا کی یا بختیار کا کی یا بختیار کا کی نظرِ کرم خدا اللہ مصطفیٰ جانے رحمت بھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت بھیلا کھو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے سید مت کے قدس کہے ہر رضا مجھ سے سید مت کے قدس کہے ہر رضا مجھ سے سید مت کے قدس کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز